یعنی کہ میرا سیگمنٹ 3 خبریں، پاکستان کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی امریکی کوشش اور جیل واپسی پر عمران خان کے بارے میں حکومت اور پی ٹی آئی کا دونوں کا توہین عدالت کا رونا، اور چھوٹے پیزے کا ہرجانہ 30,000 روپے، کینیڈین وزیر اعظم کا ٹرمپ ٹیم کو منہ توڑ جواب۔ یہ سب کچھ آج ہی، لیکن پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں روزانہ ملتی رہیں۔ تو راولپنڈی میں فوج نے 3 کمپنیاں لگا دی ہیں 6 مہینے کے لیے۔ یہ کیوں لگائی گئی ہیں؟ کیا اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے یا ایران جنگ ہے یا کوئی اور اندرونی خطرہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ 2-3 ہفتے پہلے یہ ہوا تھا کہ اسلام آباد میں فوج کے اوپر حملہ ہوا تھا، جس کے اندر ایک فوجی جو تھا وہ زخمی ہو گیا تھا، اور فوج نے اسی وقت جوابی فائرنگ کر کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، اور پی ٹی آئی نے ڈر کے مارے اس سے اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کیا اور کہا کہ یہ پارٹی کا ایکٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے پارٹی کا ایکٹ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی باتیں کی گئیں کہ یہ بندہ جو تھا ذہنی مریض تھا، لیکن وہ ذہنی مریض نہیں تھا۔ اصل میں یہ فوج کو سمجھنے کی بات ہے، حکومت کو سمجھنے کی بات ہے، سب لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جو والہانہ محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے ہیں، وہ کسی اور سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، اور یہ سب چیزیں سوشل میڈیا کی طرف سے اور باقی میڈیا کی طرف سے اور جو حالات ایک دوسرے سے سنتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایسے پائل اپ ہو رہے ہیں کہ لوگ انتہا پسندی کی طرف جانے پر سوچتے ہیں، یا کچھ پتہ نہیں چلتا کون انسان کس وقت کتنا کمزور ہے اور وہ کس سائیڈ پہ چلا جائے۔ تو یہ انسانی فطرت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو بھی اس آدمی نے کیا تھا وہ کوئی ٹھیک حرکت نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنی جان سے بھی گیا، اس کی فیملی بھی پرابلم میں آ گئی اور پوری پارٹی ہی پرابلم میں آنے لگی تھی۔ تو یہ جو اب 6 مہینے کے لیے فوج تعینات کی گئی ہے 3 کمپنیاں راولپنڈی جیسے شہر کے اندر، تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ ایسی کیا وجہ آ گئی کہ فوجی خوف محسوس کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے لیے انہیں یہ لگانا پڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ فوجی جو خوف محسوس کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے نہیں محسوس کر رہے ہوں، وہ راولپنڈی کے عوام کے لیے محسوس کر رہے ہوں، لیکن یہ لگائی گئی ہے۔ اب 2 باتیں اور ہیں کہ انہوں نے یہ تو بتایا کہ سیکیورٹی کے لیے لگایا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی بات بھی نہیں کہی، کیونکہ پی ٹی آئی کا آج کل معاملہ بہت گرم ہے، اور عمران خان کے ہسپتال سے جیل اور جیل سے ہسپتال آنے جانے کا جو معاملہ ہوا، اس میں ایک دم جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر سپارک آئی ہے۔ تو ایک تو پی ٹی آئی کا معاملہ ہو سکتا ہے، دوسرا جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جو گلف کے صورتحال ہے کافی خطرناک ہو رہی ہے، ایران کی جو جنگ ہے، اور اب امریکہ اس جنگ کو دوبارہ شروع کرے گا۔ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک ایسے سٹیپ پہ لے کے جایا جائے کہ جہاں پہ یہ فیصلہ کن ہو۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے اور امریکہ نے اس کی حمایت کی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کچھ ایسا واقعہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ اب امریکہ نے دیکھا ہے کہ ان کا یہ سسٹم تو کام نہیں کیا کہ جس کے اندر جو اس کے پہلے سے اڈے تھے عمان اور سعودی عرب، کویت اور قطر وغیرہ کے، تو وہ تو اتنے کامیاب اور سکسیسفل نہیں رہے۔ ایران بجائے کمزور ہونے کے اب تک کی صورتحال میں وہ غالب آتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب جو نیا پینترا مار سکتا ہے وہ، اور جس طریقے سے اس نے مکہ معاہدے کی حمایت کی ہے ٹرمپ نے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ ترکی اور پاکستان کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہم سوچ رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈیفنس اینالسٹ بھی سوچ رہے ہوں گے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کے اندر بہت تیزی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں نا ناکوں تک ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا اب وہ جو یمن کے ہوتی ہیں انہوں نے وہاں سے اس کا راستہ بالکل روک دیا ہے، اور اس کی جو ہے آمدن وہ اب گھٹنا شروع ہوئی ہے جب ہوتیوں نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ معاہدہ کی وجہ سے پاکستان کو اب ہوتیوں کے ساتھ لڑنا پڑ جائے، اور اس کا جو آپ کو ریٹرن آئے گا، تو ظاہر ہے ہوتی جو ہیں وہ براہ راست ایران ان کو اپنا پارٹ اینڈ پارسل سمجھتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا پھر آپ کو پاکستان کو یہاں پہ کچھ نبڑنا پڑے۔ اور پاکستان پہلے ہی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور قبائلی علاقوں کے اندر ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کو میں کہوں گا کہ ایک جنگ ہی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو علیحدگی پسند ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ بہت زیادہ سرگرم ہیں، اور تقریباً روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ بڑا رونما ہو رہا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کالعدم اور کالعدم بلوچستان کی جو لبریشن آرمی ہے اور جو دوسری آرمیز ہیں، ان کی وجہ سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو ہے، تو سیکیورٹی جو ہے وہاں پہ سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے یہ کس طرف کو جائے گا، اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے
اس کے مطابق ہم ان تینوں چیزوں کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگلی جو بات یہ ہے وہ آ گئی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 27 تاریخ کو وہ جو سپٹمبر کی ان کی کال ہے وہ اب ہوگی، اور بقول ان کے کہ پہلے 20 لاکھ آنے سے تو اب ڈبل آئیں گے۔ تو پتہ نہیں 20 لاکھ اور 40 لاکھ تو خیر نہیں آئیں گے، لیکن یہ بات تو ضرور ہوئی ہے کہ جس طریقے سے رسپانس آیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، اور جس طریقے سے انہوں نے بار بار منع کیا تھا کہ آپ وہاں پہ مت آئیں، جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے، اگر وہ کارکن ہے تو وہ جو ہسپتال ہے شفا ہسپتال اور اس کے آس پاس مت جمع ہوں، کیونکہ اس سے خان کی جو طبی سہولیات ہیں یا جو اس کو علاج معالجانا اس میں خلل پڑے گی۔ لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہ آئے اور انہوں نے سڑکوں کے اوپر پھول بچھا دیے جہاں سے ان کے خیال کے مطابق عمران خان نے گزرنا تھا۔ تو اگر 27 کو واقعی ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو راول پنڈی کے اندر سیکیورٹی لگائی گئی ہے اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ لانگ مارچ کی کالیں آ رہی ہیں، یہ سب کچھ آ رہا ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو لے کے جایا گیا تھا واپس، ہسپتال سے واپس لے کے جایا گیا، اور پھر جو اس کو کہا تھا عمران خان جو ہیں یہ سرکاری ہسپتال نہیں جائیں گے، نجی ہسپتال جائیں گے، تو انہیں سرکاری ہسپتال لے کے جایا گیا اور پھر واپس لے جایا گیا۔ اس کے اوپر ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ دونوں پارٹیوں نے، مطلب حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی، مطلب پی ٹی آئی نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ توہین عدالت ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو دونوں کا موقف باری باری بتا دیتا ہوں۔ پہلے حکومت کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ تازہ ترین بیان عطا اللہ تارڑ صاحب کا آیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب عدالت میں آپ نے یقین دہانی کرائی تھی اور عدالت کا یہ واضح حکم تھا کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہوگی، تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر سیاست کی ہے۔ وہ اس کی باتیں یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی اکٹھا نہیں ہوگا، اس کے باوجود وہاں پہ جو لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے ہو کے انہوں نے وہاں پہ مظاہرہ کیا ہے اور وہاں سے بیریئر جو ہیں وہ زبردستی ہٹائے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوئے ہیں، اور کہ یہ جو عدالت کا حکم تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، تو اس پریشانی میں ہم ان کو وہاں کی بجائے ہم ان کو لے کے گئے ہیں ہسپتال، اور جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کے اندر ان کی بہن بھی بیٹھے گی، تو ہم نے ان کی بہن کو بھی وہاں پہ رسائی دی ہے۔ تو ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے عین مطابق کام کیا، لیکن پی ٹی آئی نے اس کے مطابق کام نہیں کیا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ عمران خان کے بیانات کو آگے کی بہنیں نہیں بتائیں گی، اور یہ بھی نہیں بتائیں گی کہ ان کی صحت کی صورتحال کیا ہے، اس کی بھی لمحہ جو ہیں وہ بیانات نہیں دیے جائیں گے۔ لیکن ان کی بہن نے بھی اس کے بارے میں پریس کانفرنس کی، پی ٹی آئی کے جو دیگر عہدیدار ہیں وہ بھی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سرحد جو ہیں خیبر پختونخوا وہ بھی پریس کانفرنسیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ توہین عدالت ہے اور اس کے مطابق وہ عدالت سے بات کریں گے۔ ادھر پی ٹی آئی نے ایک الگ سے توہین عدالت کی درخواست دے دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ سیدھی بات ہے جی کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جائیں گے نجی ہسپتال میں، وہ نجی ہسپتال میں گئے نہیں، ڈاکٹر فیصل کو شامل کرنا تھا وہ وہاں پہ شامل ہوئے نہیں، اور پھر ان کو سرکاری ہسپتال میں لے کے گئے، وہاں پہ ایک عارضی سا غیر مطمئن قسم کا ان کا علاج کرایا گیا، اور علاج کرانے کے بعد ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور اس لیے اس کو توہین عدالت ہے اور ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ تو عدالت کو کارروائی کرنی چاہیے، تو انہوں نے یہ درخواست دے دی ہے۔ لیکن اس درخواست کے اندر ایک چیز جو انہوں نے کی ہے جو غلط ان کے مطابق ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو جمعے کو یہ درخواست دے دینی چاہیے تھی۔ جب جمعرات کو یہ کام ہو گیا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ان کو نہیں لے کے آ رہے، اور 24 گھنٹے 48 گھنٹے جو تھے وہ پورے ہو گئے تھے، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ جمعے کو درخواست دے دیتے۔ اب جب آپ ہفتے کو درخواست دیں گے تو ہفتہ اتوار 2 دن بند ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ درخواست لگے گی نہیں لگے گی، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اب جو صورتحال ہوئی ہے دیکھنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے اس سے ایک یہ ہوا ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اور اسرائیل نے ترکی کے ساتھ جو ہے وہ سخت جو ہے تبادلے شروع کیے ہیں بیانات کے، اور وہ اس کے علاوہ ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نیٹو سے رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا ملک ہے، اور نیٹو کے اندر یہ ہے کہ ایک ملک پہ حملہ پورے نیٹو پہ حملہ ہے، تو ہم نیٹو سے بات کریں گے کہ ترکی نے کیوں شام کے اندر اپنے اڈے کھولے ہیں، اور یہ ایک جارحانہ اقدام ہے، اور اگر اب ہم ترکی پہ حملہ کریں گے تو پھر نیٹو کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو سے یہ بات کریں گے۔ تو یہ
جو ہے ایک پیش رفت ہوئی ہے. ادھر سے ترکی نے اس کا جواب دیا. ترکی بترکی جو جواب دیا وہ یہ ہے، ترکیہ کا جواب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں اس کی گرفتاری کے وارنٹ نکالنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فلوٹا کے اوپر جو ان کا امدادی جہاز گیا تھا اس کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کو نقصان پہنچایا تھا، ان کو گرفتار کیا تھا لوگوں کو. تو اس کے اوپر ان کے اوپر کرمنل کارروائی کریں گے اور ان کی گرفتاری کا لگائیں گے. اچھا جی، غالباف نے جو ایران کے جو ایک اعلیٰ مذاکرات کار ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کی خاطر اپنے تمام اتحادی ممالک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے جتنے بھی اتحادی ممالک تھے ان کو رگڑ کے رکھ دیا ہے، کیونکہ امریکہ کی اہمیت ان کی نظر میں جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جنگ سے پہلے وہ امریکہ کو کتنا بڑا ہوا سمجھتے تھے اور اس کو سینکڑوں ارب ڈالر دیتے تھے اپنی ڈیفنس کے لیے. کون؟ سعودی عرب، کویت، قطر اور عمان. اور عمان تو جو تھا وہاں پہ تو آپ سمجھیں کہ اس کا ہیڈ کوارٹر تھا. اور جب ایران نے حملہ کیا تو سب سے پہلے تو اس نے اس ہیڈ کوارٹر کو، اس کے جو وہاں پہ لگے ہوئے تھے ریڈار، ان کو اڑایا. اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. عمان جو ہے وہ چلا گیا ہے ایران کی سائڈ پہ. وہ ملک جہاں سے ایران پہ حملہ ہو رہا تھا، امریکہ حملہ کر رہا تھا، وہ ملک چلا گیا ایران کی سائڈ پہ. اور اب امریکہ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم عمان کے اوپر حملہ کر دیں گے. تو یہ چینج آئی ہے، یہ بہت بڑی چینج ہے. اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہے اور کویت اور قطر ہیں اور یو اے ای ہیں، ان کو اپنی مصیبت پڑ گئی ہے. یہ اطلاعات تو آئی تھیں جس کی یو اے ای نے تردید کی ہے کہ جی یو اے ای نے سونا اور پیسے دے کے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یو اے ای کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ اس کو بچا نہیں پا رہا. تو سعودی عرب اور نے تو پاکستان کے ساتھ ایک مکہ معاہدہ کیا جس کے اندر اب اسرائیل، ترکیہ بھی شامل ہو گیا ہے. تو اب یہ جو ہیں قطر اور کویت یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ان کو یہ نظر آیا کہ امریکہ ان کو بچا نہیں پایا ہے. تو اب یہ جو صورتحال بنی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور یہاں پہ میں سلوٹ کروں گا ایران کے صدر پزشکان کو. انہوں نے پھر امن کی بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اس وقت آپس میں امریکہ کے ساتھ صلح کر لیں. اور یہ بات وہ درست کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مزید تباہی ہو اور اس ملک کے اندر ایک بربادی کا آغاز کریں دوبارہ سے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ آپ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں. اچھا جی، اب ایک انڈیا کی خبر سن لیں. بڑی زبردست خبر ہے، کیونکہ یہ جو ہماری کسٹمر سروس ہے پاکستان میں، انڈیا میں ہر جگہ بہت بری ہے. تو انڈیا میں کیا ہوا کہ ایک آدمی نے 10 انچ کا پیزا جو ہے وہ آرڈر کیا، اس کے بجائے اس کو 7 انچ کا پیزا ملا. تو اس نے کسٹمر جو تھا وہاں پہ عدالت، اس کو اس نے شکایت کی. تو عدالت نے کہا کہ ان کو 10,520 روپے ہرجانے کے طور پہ دیے جائیں اور یہ ڈیلیوری کمپنی دے گی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس نے آرڈر 10 انچ کے کیا تھا، لیکن جب ڈبہ کھولا تو سائز صرف 7 انچ کا تھا. پھر یہ فون کرتا رہا، انہوں نے اس کی بات نہیں سنی. تو یہ کرنا چاہیے. اچھا، یہ خبر جو ہے وہاں پہ ایسی وائرل ہوئی ہے انڈیا کے اندر کہ کچھ حد نہیں. تو جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کسٹمر سروس بہتر ہوگی. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی اگر کوئی کنزیومر کورٹ بن جائے اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو شکایت ہوئی اس کی فوری ازالہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر رسید کے اوپر، ہر ویب سائٹ کے اوپر، ہر دکان کے اوپر کسٹمر جو ہے صارفین عدالت کا نمبر ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو اس نمبر کے اوپر کال کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اسی دن سیم ڈے کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو کسٹمر سروس ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہے وہ بزنسز کو ہوگا. اچھا، اب آ جائیں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے اوپر. انہوں نے امریکہ سے اپنی مذاکراتی ٹیم عین اس وقت واپس بلا لی جب وہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے واپس بلائی ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کا آرٹ آف ڈیل ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر ڈالنے کے لیے آدھی رات کو ہمارے اوپر 50% ٹیرف لگا دیا، جبکہ ابھی مذاکرات چل رہے تھے. تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر انہوں نے اس طرح کے ٹیکٹکس کرنے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے. تو یہ ان کا ایک بڑا فیصلہ ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرمپ کی مذاکراتی ٹیم کو اس طرح کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی، آج تک کی جو خبریں ہیں وہ ہم نے پوری کر دی ہیں. آپ کل پھر دوبارہ آئیے گا، میں آپ کو تمام جو خبریں ہیں روز اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جی بہت شکریہ.